حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 چیزیں کبھی نہ کرنا۔ میرے حضور نے فرمایا کہ 7 چیزیں ایسی ہیں یہ کبھی نہ کرنا، اگر یہ کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ ان میں سے پہلے جو حضور نے فرمائی وہ ہے الشرک باللہ۔ حضور نے فرمایا کہ کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ہلاک ہو جاؤ گے، میرے حضور نے فرمایا۔ دوسرے پر حضور نے فرمایا کہ والسحر، کبھی جادو نہ کرنا، کبھی جادو نہ کرنا، جادو کرو گے تو میرے حضور نے فرمایا کہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، میرے حضور نے فرمایا کہ کسی جان کو ناحق نہ قتل کر دینا، کسی کو اپنے تکبر کی وجہ سے، کسی کو اپنے انا کی وجہ سے، کسی کو اپنے غرور کی وجہ سے ناحق نہ قتل کر دینا۔ وہ نفس کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیا اس کو کبھی قتل نہ کرنا، اس کو ناحق نہ قتل کرنا۔ میرے حضور نے فرمایا اگر اس طرح کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور چوتھے نمبر پر حضور نے فرمایا وَأَكَلُ الرِّبَا، کبھی سود نہ کھانا۔ بینک والوں نے بہت دلیلیں دی حاجی صاحب کو کہ فلاں جگہ لگاتے ہیں، فلاں کاروبار کرتے ہیں، تو حاجی صاحب مان گئے، انہوں نے ان کی بات مان لی۔ ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز حرام ہے، اس کے باوجود بھی وہ کرتے ہیں۔ تو میرے حضور نے فرمایا کہ کبھی سود نہ کھانا، سود کھاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور 5ویں نمبر پر جو حضور نے فرمایا وَأَكَلُ مَالِ الْيَتِيمِ، حضور نے فرمایا کہ کبھی یتیم کا مال نہ کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یتیم کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اس کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر یہی یتیم اگر مالدار ہو، اگر اس کے پاس پیسہ ہو، اگر اس کی وراثت کے اندر دولت ملی ہو تو اس کے کافی رشتہ دار بن جائیں گے، دور کے رشتہ دار جن کو پہچانتے بھی نہیں، وہ بھی اس کے محلے میں آ کے گھر بنا لیں گے، اس کا خیال رکھیں گے۔ لیکن جو غریب ہوتا ہے اس کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ تو میرے حضور نے فرمایا کہ کبھی یتیم کا مال نہ کھانا، اگر یتیم کا مال کھاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور 6ویں نمبر پر حضور نے فرمایا کہ اگر کبھی کفر کے ساتھ، اگر کبھی کفار کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو تو جنگ میں پیٹ پھیر کر کبھی نہ بھاگنا، جنگ کو چھوڑ کر کبھی نہ بھاگنا، اگر اس طرح کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ 7ویں نمبر پر حضور نے فرمایا کہ کسی پاک دامن عورت پر، کسی پاک دامن عورت پر، کسی صاف عورت پر تہمت نہ لگا دینا، کسی پاک دامن عورت پر کبھی تہمت نہ لگانا۔ میرے حضور نے فرمایا اگر اس طرح کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ آج کل بہوؤں پر کتنی تہمتیں لگ رہی ہیں، ہاں بہنوں کو مارا جا رہا ہے، تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، بیوی کو مارا جا رہا ہے، اپنے بابی کو مارتے ہیں۔ ارے تیری مردانگی یہی ہے کہ تو عورت پر ہاتھ اٹھائے؟ ہاں پھر بعد میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہوا، اس کو اتنا مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں، بے حال کر دیتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا اس نے، تو کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس نے اس طرح کیا، مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کرتی ہے، یقین نہیں ہوتا، مجھے لگتا ہے اس نے اس طرح کیا، یہ اس طرح کرتی ہے، بلا وجہ اس کو مار دیتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے مارنا،
ایک ہوتا ہے ڈانٹنا اور ایک ہوتا ہے تہمت لگانا۔ میرے حضور نے فرمایا کہ صرف اس کو تہمت تک بھی نہ لگانا، اگر تہمت لگاؤ گے نا تو ہلاک ہو جاؤ گے۔